ہے جو تاریخ کے نگران مورخ سے کہو ابن ملجم کو بتا دو کہ علی زندہ ہے. نعرہ حیدری. اب میں ملتمس ہوں خطیب ولایت مولا علی علیہ السلام جناب علامہ محمد علی حسین کھرل صاحب سے کہ وہ ذکر محمد رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار امیر المؤمنین حاضر الاحزاب مرید الشرک وروح الحق وجسد الحق وحقوق الحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین بنت النبی الاعظم الکریم والصلاة والسلام علی جميع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام على قنادیل التوحید حجج اللہ الى الخلق الطیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام على شریف القرآن منتقم علی اللہ صاحب العصر والزمان القائم المہدی الحجہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الروم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صلی اللہ آپ سب سے خدمت میں اس بادشاہ کی آمد مبارک ہو جس کے بغیر خدا ہمیشہ اندیکھا خدا رہتا ہے اور وہ آیا تو پتہ چلا کہ ہمارے رب کی صفات کیا ہیں اور اس کے نام کیا ہیں. انسان کہاں کہاں تلاش کرتا کہ اس کا رب کیسا ہے. یہ مشکل علی نے حل کی. انسان فطرتاً اس چیز کو جسے محسوس کرے جسے دیکھے اس کو جلدی قبول کرتا ہے. اسی لیے جب رسول کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں ایک ایسے اللہ کی عبادت کا پیغام لایا ہوں جو احساس اور محسوس میں نہیں آ سکتا نہ وہ نظر آتا ہے، تو لوگ حیران ہو کے پوچھتے تھے کیا کوئی ایسا بھی خدا ہے جسے دیکھتے. لیکن جو ہی علی آ گئے اس کے بعد کفار کا یہ سوال بھی بند ہو گیا. یہ تاریخی حقیقتیں ہیں. اور اگر آپ متوجہ ہیں جیسے دیکھیں میں نے سورہ روم کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. وَاللَّهُ مَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ نے اپنی ایک مثال بنائی ہے جو زمین میں بھی ہے اور آسمان میں بھی ہے. یعنی وہ دونوں جگہ ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ ہے، نہیں دونوں جگہ ہے. اللہ نے کیا اپنی مثل بنائی ہے. مثل کیا ہوتا ہے، مثل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں مثل ہوتی ہے ذات. وہ تو اللہ کی کوئی ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کی ذات ہو، لیکن مثل کہتے ہیں اس کی صفات کو، اس کے اسم کو. یعنی اللہ نے اپنی صفات اور اپنے اسما کو وجود جب دیا تو اس وجود مجموعہ صفت و اسم کا نام علی رکھا.
یا رسول اللہ لیکن کچھ چیزیں آپ کے خدمت میں عرض کر رہے ہیں جو بڑی ضروری ہیں. دیکھیے کعبہ جب سیدہ اندر داخل ہوئی تو کعبے کے اندر بہت سارے بت پڑے. اب یہ ممکن نہیں کہ شہزادی کعبے کے اندر ہو اور بت بھی وہی ہوں اور پھر وہاں بت شکن بھی آ جائے. یہ ہو نہیں سکتا. تو صرف بڑی آسانی کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں, بڑی سادگی سے میں اپنے بچوں تک یہ پیغام پہنچاتا ہوں. اور بالکل مجھے کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جشن ہے, شور بچائیں, ہنسیں کھیلیں, جو مرضی کریں, کوئی اس سے ذکر پہ کوئی آر نہیں آئے گا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک میسج پہنچ جائے. دیکھیے کعبہ ہے کیا؟ کعبہ ہے بیت معمور کی نقل. بیت معمور کیا ہے؟ بیت معمور آسمان پہ بالکل کعبہ کی چھت کے اوپر کعبہ جیسا ہے, یعنی جیسے خانہ کعبہ ہے ویسے اس کی چھت کے بالکل اوپر بیت معمور ہے. یہ ایک نور کا گھر ہے اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. جی, فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں, اور جو فرشتہ اس کا ایک دفعہ طواف کر لے پھر دوبارہ اسے پوری عمر طواف کا موقع نہیں ملے گا. اتنا عظیم گھر ہے. اچھا, بیت معمور کے اوپر کیا ہے؟ اب بیت معمور کی چھت کے اوپر بالکل اللہ کا عرش ہے, یعنی عرش کی نقل ہے بیت معمور, اور بیت معمور کی نقل ہے کعبہ. اب علی کی والدہ گرامی اگر تو اس کعبے میں گئی اور علی یہاں آئے تو پھر تو یہ تیسرے درجے کی نقل ہے. یہ اصل تو ہے نہیں. لہذا عقلی طور پر, اسلوبی طور پر, فقہی طور پر یہ ممکن نہیں کہ ملکہ طہارت بتوں کے درمیان بیٹھی رہے. بالکل نہیں ہے. شہزادی داخل ہوئی کعبہ میں رکنے کے لیے نہیں, آگے جانے کے لیے. شہزادی وہاں رکی نہیں, شہزادی نے تو صرف کعبے کو قدم گاہ بنایا. یہ کعبہ اگر حرمت مواب ہے تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں علی آئے, نہیں, کعبہ اس لیے حرمت مواب ہے کہ بطول جیسی ملکہ طہارت قدم رکھ کے آسمانوں کی طرف ہے. یہ قدم گاہ ہے. ایمان حلالی حرامی دی پہچان مقدر دی کٹے جان, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ شہزادی یہاں سے آسمان کی طرف گئی ہے, آسمان کی طرف. اور دوسرا قدم کہاں رکھا؟ بیت معمور میں. کعبہ سے جو قدم اٹھایا تو بیت معمور میں جا کر شہزادی بیت معمور میں بھی نہیں رکی, کیونکہ بیت معمور بھی نقل ہے. شہزادی وہاں پہنچی جہاں عرش ہے. عرش, یہ باقی سب نقلیں ہیں, عرش پر پہنچی. اب عرش کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا رسول خدا سے, بولا یہ عرش کیا ہے؟
ارشاد فرمایا العلم اللہ، اللہ کے علم کو عرش کہتے ہیں. یعنی شہزادی وہاں پہنچی جہاں علم خدا ٹھاٹھے مار رہا تھا. اب بیوی وہاں جا کر صرف روٹی نہیں بلکہ کچھ ایسے اسما پڑھے خدا کے کہ اس علم کو شک کیا. اب جب وہ اثر شک ہوا تو اس کا اثر بیت معمور نے لیا کیونکہ وہ نقل تھی عرش کی. تو اب جہاں سے عرش پھٹا وہاں سے بیت معمور پھٹا اور جہاں سے بیت معمور پھٹا وہیں سے کعبہ پھٹا کیونکہ کعبہ نقل تھی عرش سے. وہاں سے کیونکہ جو اصل کے ساتھ ہوا اس کی نقلیں وہی اثر قبول کریں گی تبھی تو نقل ہوگی نا. اب بیت معمور بھی شک ہو گیا، کعبہ بھی شک ہو گیا، اب شہزادی اس علم کے نور میں داخل ہے. دیکھیے شاعری میں بادشاہ کی آمد پڑھنا ایک حسن کلام ہے، لیکن مسئلے اعلیٰ کا آنا، اللہ کی مثال کا آنا، مسئلے اعلیٰ کا آنا وہ اتنا سہل نہیں ہوتا کہ اسے شعر میں ڈھال لیا جائے یا اسے لفظوں میں. مجھے ایک بات بتائیے، لفظوں میں کیا اتنی حقیقت ہے کہ وہ اللہ کا تعارف کرا سکے؟ لفظوں میں تو طاقت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہ لفظ خود مخلوق ہیں اور خود مجبور ہیں. یعنی میں جب تک نہ بولوں لفظ نہیں نکل سکتا. یعنی لفظ مجبور نطق ہے. جب جب کوئی بولنے والا اسے بولے یہ آواز تھوڑی نہیں ہو سکتی، اس کی گونج اور مہربانی بیٹا مجھے خود بھی سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ کو کیسے سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا کرتے ہیں تھوڑے سے لوگ ہیں سماج وہ قصیدے کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ آپ کا ایکوریم جو ہے وہ صحیح رہے. دیکھیے گفتگو کے لیے اب دیکھیے کچھ آسانی ہے. مجھے بھی کچھ شور سے پتہ نہیں چل رہا ہے کیا کہہ رہا ہے. میں بڑا خوش ہے عالم سننے چاہتا ہوں. میں ہمارا علی کا ہمارا بے شک بے شک علی کبر علی ہمارا جس کا گیرنا ہو نہیں بے شک بے شک ایسا ہی ہے. علی کے بغیر واقعی کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. علی کے بغیر تو اللہ کا نہیں پتہ چلتا. جنت دوزخ کی بات. دیکھیے اب لفظ خود مجبور ہیں نطق کے. جب تک کوئی بولنے والا نہیں ہوگا وہ بولا ہی نہیں جا سکے گا. اب میں روکے رکھوں دل میں لفظ اللہ تو خود سے تو اللہ ظاہر نہیں ہوگا. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لفظوں سے خدا کی حقیقت بیان نہیں کی جا سکتی کیونکہ لفظ خود ایک مخلوق ہے اور مجبور ہے کہ کوئی بولے تو وہ ادا ہو. تو اس لیے خدا کی حقیقت وہ بیان کرے گا جو خود بھی لفظ نہ ہو اور وہ خود بھی مخلوق نہ ہو. وہ بیان کرے گا کہ خدا کیا ہے اور اس کے لیے اسے خدا نما ہونا پڑے گا. اسے خدا نما ہونا پڑے گا. یعنی جہاں بھی خدا کو ثابت کرنا پڑے کہ خدا کیسا ہے وہاں وہ آئے اور ثابت کرے کہ وہ خدا ہے. یعنی کام یہ کر کے دکھائے مانا ہو جائے. علی کی دیانت اور علی کی شرافت ہی یہی ہے کہ خدا نما ہو کے سجدہ کرتا ہے.
حالت عبدیت توحید کہلاتی ہے، یعنی علی کا اسے سجدہ کرنا۔ اب شہزادی نے وہاں، میں نے کہا نا شاعری میں بیان نہیں ہو سکتا، حقیقت حق کا بیان، لفظ مجبور ہیں اور کتنا اس میں سمویا جا سکتا ہے۔ وہ کوئی بھی شاعر ہو، کسی بھی طرح کا ہو، بادشاہ کے اوپر ایسی ایسی چیزیں لکھی گئی ہیں کہ میں اگر آپ کو عربی میں وہ سنا دوں تو آپ پریشان ہو جائیں کہ لکھنے والوں نے کیا کیا لکھا۔ کیا مثلا حرمی ایک شاعر گزرے ہیں، ذرا سمجھنے، میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ بڑی احتیاط سے لے جاؤں اور علی سمجھ میں آ جائے کہ علی کی آمد کے کیا معنی ہیں۔ جشن اپنی جگہ خوبصورت ہے، لیکن اللہ کا زمین پر وجود میں آ جانا یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یہ بڑی مشکل منزل ہے، کیونکہ اسی پر دین کا دار و مدار ہے، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ اللہ اور علی میں فرق کیا ہے، یہ فرق توحید کہلاتا ہے، اور اسی کو سمجھنا واجب ترین ہے۔ حرمی کہتے ہیں کعبے کے بارے میں، چلیے آپ کا ذوق شاعرانہ جو ہے اسے تھوڑا سا میں بھی چھو لوں۔ حرمی یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، المثل الاعلی ہے، المثل رحلت الی النور والنور، کہتے ہیں اللہ کی جو مثال ہے وہ اللہ سے چلی اللہ اب دیکھیں اس ایک ہی جملے کو اگر ہم سارا دن سوچنے بیٹھ جائیں پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، العنوان توحید حق اللہ وحق اللہ، علی کی زندگی کا عنوان ہے اللہ سے اللہ تک، اس سے باہر نہیں ہے۔ علی کی زندگی کا عنوان ہے اللہ سے اللہ تک۔ اب معصوم فرماتے ہیں، دیکھیے صرف یہ اتنی سی بات نہیں ہے کہ رسول گئے اور کعبہ سے جا کے وہ تالے کو ہاتھ لگایا اور اندر داخل ہو گئے اور وہ دروازہ پھر بند ہو گیا اور پھر وہ ہاتھوں پہ علی کو اٹھا لائے۔ دیکھیے رسول خدا سے پہلے ایک ہستی اتنی عظمت والی ہے کہ ابو طالب بھی زمین پر رکے اور رسول بھی، لیکن شہزادی کو کہا گیا کہ ساحت قدس میں آئیے۔ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں تک کون گئی؟ صرف علی کی والدہ، وہ وہاں گئی، عرش سے باب علم کو لے گئے، باب علم کو لے گئے، وہاں سے لے لیں گے۔ شہر علم زمین پہ ہے، تب تک رسول نے نہیں کہا کہ میں شہر علم ہوں جب تک دروازہ نہیں آ گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب شہزادی نے، میں تمہیں کچھ عرفان کی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جگہ بڑی حسین ہے اور یہاں پر علی علی کرنا اولیاء کا کام ہے۔ مجھے تو اس لیے خوشی ہوئی ہے، میں لاہور بہت مجبور کیا گیا لیکن میں نے ادھر آنا پسند کیا کہ میں نے کہا کہ میں پہاڑوں میں جا کے اور وہاں کے علاقوں میں جا کے اس سرزمین پر علی علی کروں جہاں اولیاء کرتے ہیں۔ اور یہ آج کے دن کا سب سے بڑا میرا اعزاز ہے، یقین جانیے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان ہوں۔ مجھے بالکل ہیزیٹیشن نہیں ہے، بالکل بھی کسی قسم سے، لیکن میں کچھ دے کر جانا چاہتا ہوں۔ فائدہ نہیں ہے میرا ادھر آنے کا اگر علی دل میں نہ اتر جائے۔
اپنے ذوق کو بلند کیجیے. میں نے بہت آرام آرام سے آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کی. اب رسول فرماتے, دیکھیے شہزادی ہے پہلے کہیں, وہ شہزادی نے جو نور کو شک کیا اور اس نور الہی میں داخل ہوئی جس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا, تو کیا اپنے وجود کے ساتھ گئی یا روح کے ساتھ گئی؟ کس کے ساتھ گئی؟ کیا نالین تھے؟ کیا لباس مبارک تھا؟ یہی تو عظمت ہے کہ محمد و آل محمد اللہ کی ساحت قدس میں بغیر کچھ بدلے جایا کرتے ہیں. شہزادی جیسے گھر سے نکلی, نبی راستہ صاف کرنے لگے دستاروں سے کہ ہماری نبوتوں کا حاصل ہے. اور شہزادی گزرتی چلی گئی اور آسمان تک تشریف لے گئی. جہاں جا کر شہزادی نے, مجھے نہیں پتا, میرے پاس سند نہیں ہے, لوگوں نے لکھا تو ضرور ہے لیکن سند امام نہیں ہے کہ شہزادی نے کعبہ کے ساتھ جا کے اپنے آپ کو مست کیا. ممکن نہیں. ہاں یہ ضرور امام نے کہا کہ کعبہ کی دیوار پھٹی نہیں تھی, گری تھی, اور جب شہزادی اندر داخل ہو گئی تو پھر جڑ گئی. یہ پھٹنے کا واقعہ تو بہت بعد کا ہے, جب عرش پہ ایسا واقعہ ہوا. اب کہتے ہیں معصوم کہ جب شہزادی وہاں گئی اور جب اس نور کو کھولنا چاہا کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤں, وہاں جا کر شہزادی نے ایک تسبیح پڑھی اور اس تسبیح میں کہا سبحان الذی نازل النور الی العرش. واہ ارجع الی الشاہد القدس, تیری حمد کرتی ہوں, تو کیسا پاک ہے. چاہے تو نور آسمان سے زمین کی طرف بھیجے اور چاہے تو زمین سے نور کو آسمان کی طرف بلا دے. یعنی اپنا اور مصطفیٰ کا تعارف, اپنا اور مصطفیٰ بادشاہ کا تعارف کرایا کہ تو نے ایک نور زمین پر بھیجا, پھر وہاں سے ایک نور اپنی طرف بلا لیا. اب کیا شہزادی نے کہا سبحان اللہ یا علی العظیم و علی کبیر بحق علی صغیر و بحق مثل الاعلی. تو کلمت, کہا تو بڑا علی ہے, تجھے چھوٹے علی کا واسطہ دیتی ہوں. تو انوار کا مالک ہے, تجھے نور کا واسطہ دیتی ہوں. مجھ سے مخاطب ہو, مجھ سے بات کر, اے میرے رب مجھ سے بات کر. مولا فرماتے ہیں قال اللہ تعالی سبحانہ, اللہ تعالیٰ نے جو ہی یہ درخواست بیوی نے کی, خداوند عالم نے بیوی سے کلام فرمایا. اللہ اکبر. اور کہنے لگے آتے امانتی, مجھے میری امانت واپس لوٹا دے. آپ کہہ رہے ہیں لینے گئی, اللہ کہہ رہا ہے میری امانت مجھے واپس لوٹا, واپس لوٹا. اور شہزادی کہتے ہیں امانت اللہ, میں نے اللہ کی امانت اللہ کو لوٹا دی. وَبِالظَّهُورِ, تاکہ ظہور ممکن ہو. معصوم سے پوچھا گیا مولا وہ کیا امانت تھی جو بیوی نے لوٹائی؟ کال نور فی اللہ پھر راس البتول الازراء, کہا وہ نور جو انبیاء کے ذریعے زمین پر آیا تھا,
وہ بیوی کی پیشانی میں چمک رہا تھا. اللہ نے کہا اس پیشانی کو، نور کو مجھے لوٹا دیجیے. وَتَكَمَّلَ عَظْمَةَ النُّورِ بِمَثْلِهِ، مجھے لوٹائیے کہ اب اس نور کی حقیقت میں آپ کو عطا کروں، یعنی جیسا میں ہوں ویسا تمہیں عطا کروں. جیسا میں ہوں ویسا تمہیں عطا کروں. پھر شہزادی کہتی ہے ید دعائے، میرے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے. وجود علی ہے، میرے ہاتھوں پر وجود علی آ چکا تھا. وَنَظَرِ عَلَى وَجْهِ اللَّهِ، میری نظر اللہ کے چہرے پہ پڑی. عالمنی ما خیف الکیفیات الصفات والاشماع بعلی. بی بی فرماتی ہیں تب میں نے پہلی زیارت کی کہ میرا اللہ اسماء اور صفات میں کیسا چہرہ رکھا ہے. شہزادی تب میں نے زیارت کی. اسمعی فی السماوات وجہ اللہ، تو پورا عرش تسبیح پڑھنے لگا. انت وجہ اللہ ہے، تو اللہ کا چہرہ ہے، تو اللہ کا چہرہ ہے، تو اللہ کا چہرہ ہے. اب شہزادی فرماتی اللہ اکبر. کیا منظر ہے بادشاہ نے بیان فرمایا. بات تو وہی ہے جو معصوم کر، اور ہم وہاں کی بات بتا بھی نہیں سکتے بغیر معصوم کے، کیونکہ ہماری وہاں دسترس نہیں ہے. لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اللہ اکبر. چاروں فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اللہ البرکل انوارل حتی اوتے والنداء یا سیدہ و مولاتنا. چاروں فرشتے نور کی ایک عماری اٹھائے ہوئے تھے اور ندا دے رہے تھے، آوازیں دے رہے تھے. اے ہماری مولا، اے ہماری سیدہ، آئیے اس نور کی عماری میں داخل ہو جائیے. اور شہزادی فرماتی میں اس نور کی عماری میں داخل ہوئی. چاروں فرشتوں نے اسے اٹھایا، میری گود میں وجہ اللہ. اب بی بی کیا فرماتی؟ اچھا ایک حدیث آپ کو یاد ہوگی، اللہ کے رسول نے کہا تھا، اللہ کے رسول نے کہ اگر دنیا علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو پھر مجھے دوزخ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. شہزادی فرماتی ہیں اللہ اکبر کے سارے راستے میں نے الاسماء علی ابن ابی طالب، سارے راستے میں نے علی کے اسماء کی تلاوت فرشتوں سے سنی. اور پھر میری عماری کعبہ کے وسط میں اتری اور دروازہ کھلا کعبے کا. جتنے بت موجود تھے کوئے ابو قبیس کی طرح اڑ اڑ کے گرنے لگے. قریش اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے یا ابو طالب یہ کیا مواجرہ ہے، کیونکہ آپ کی زوجہ محترمہ اندر گئی تھی. اس کے بعد یہ دروازہ کھلا اور ہمارے خدا کوہے ابو قبیس پر اڑ اڑ کے گرنے لگے. دروازہ پھر بند ہو گیا. اور ابھی جا کے شیخ فرما رہے تھے 16 کو یوم ترویہ، اس دن رسالت معاف گئے اور اندر داخل ہو گئے. دروازہ بند ہو گیا. دروازے سے رسول لے کے نہیں آئے، رکن یمانی جہاں سے خانہ کعبہ پھٹا تھا وہاں سے رسول اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے علی کو باہر تشریف لائے. اور رسول نے پہلے اپنا قدم نہیں رکھا. معصوم فرماتے ہیں صادق آل محمد کہ اللہ کے رسول نے پہلے اپنے ہاتھ باہر نکالے.
اور سرکار ابو طالب آگے بڑھے اور تب رسول باہر تشریف لائے. کہا یا رسول اللہ اتنی دیر کعبے میں کیوں رہے؟ کہنے لگے ہم علی سے تورات سنتے رہے، زبور سنتے رہے، انجیل سنتے رہے. اور مولا فرماتے ہیں واقع ہوئی. پھر رسول ٹھہر گئے اور کہنے لگے چچا ہم نے نازل ہونے والا قرآن علی سے سنا. ہم نے نازل ہونے والا قرآن علی سے سنا. قرآن علی آئے. اب لوگ اکٹھے ہو گئے لوگ، اور اس کے بعد شہزادی باہر تشریف لائی اور لوگ پوچھنے لگے شہزادی آپ 3 دن جو رہے کیا کھایا کیا پیا؟ اور شہزادی فرما رہی تھی اللہ اکبر. کہا میں کوئی مریم ہوں، میں کوئی مریم ہوں کہ میرے لیے محراب میں پھل آئیں گے؟ نہیں، میں اللہ سے مہمان نوازی لیتی رہی. جنت کے کھانے عربی کی ٹرانسلیشن میں مولویوں نے شامل کیے ہیں. جو کسیم النار والجنہ کو اٹھا لائی ہیں. دیکھیے علی ہے مشعل اعلیٰ. کیا کہنا شہزادی کا جو 3 دن تک اللہ کی مشعل اعلیٰ کے ساتھ رکی رہی اور ان کی حفاظت کی. اور جب باہر آئی تو کہا میں کوئی مشعل مریم ہوں، میری میزبانی میرے اللہ نے کی. لوگوں نے اب پوچھا، رابعہ ہے اروا بنت حسن، وہ کہتی ہیں کہ میں شہزادی کی قریب تھی. میں نے کہا شہزادی یہ تو بتائیے آپ نے وہاں جلوہ الہی کیا دیکھا، کیسے علی ملا؟ کہا میں ساحت قدس میں گئی تھی، اور وہاں ساحت قدس میں وہاں نور ہی نور تھا ایسا جو چمکتا نہیں. کہا اللہ کا ایسا نور، کیونکہ چمکنا ایک کیفیت ہے اور یہ کبھی چمکنا بند بھی ہو سکتا ہے. تو کہا یہ اللہ کے نور کی کیفیت نہیں ہے. کہا میں ایسے نور میں تھی جو چمکتا نہ تھا لیکن نور تھا. وہاں میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا ان اللہ. اور سنتے جاؤ، وہاں وہ کہہ رہا تھا ان اللہ، میں اللہ ہوں. بس میں نے اسی اس کے کلام کو وجود علی میں ڈھلتے دیکھا. کہا ان اللہ، اس کلمے کو میں نے وجود میں ڈھلتے دیکھا. کہا پھر عروہ یہ وجود میری دل جوئی کر رہا تھا. یہ جو وجود ڈھلا نور کا یہ میرے قریب آیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا ما کیف الحال رسول اللہ یا امی، اے میری ماں رسول اللہ کو کس حال میں چھوڑا؟ کس حال میں چھوڑا؟ عروہ میرے ساتھ باتیں کرتا رہا، خدا کی توحید کی، خدا کے اسما کی. بس رسول ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے علی کو، بس تمہاری زحمت کو تمام کر، ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے حرم ابو طالب میں داخل ہوئے. رسول نے ایک جھولا تیار کروا رکھا تھا، اس میں لٹایا. عروہ کہتی ہیں کہ ایک عرب کی مشہور دایا قماش کے لیے بڑھی،
یہ جو بچوں کو کپڑے سے باندھ دیتے ہیں، تو شہزادی نے آگے بڑھ کے کہا لاؤ اس ریشم کی ڈوری سے میں اسے باندھ دوں۔ سیدہ نے باندھنا شروع کیا علی کو کہ اچانک لب کھلے، لسان اللہ گویا ہوا، کہنے لگی یا امو، اے میری ماں، اس کماد کو بے شک باندھیے لیکن میرے ہاتھ نہ باندھیے، کیونکہ میں اس ہاتھ سے اللہ کی مخلوق کو رزق دے رہا ہوں۔ پھر اب وہ مجھے پتا نہیں یار کہ وہ کوئی سرما لے کے آیا یا نہیں لے آیا، میں نے تو سوانح عمریے خدا میں صرف اتنا پڑھا، علی سوانح عمریے خدا ہے، اللہ کی زندگانی، اللہ کی زندگانی، نفس اللہ جو ہے۔ اب مجھے پتا نہیں علی غیر کیسے ہے اللہ کا، اللہ کا غیر کیسے ہے، نفس اللہ ہے، نفس رسول ہے، پھر بھی لوگ الگ سمجھتے ہیں۔ تمہارا نفس تو تمہارے اندر رہے تو شرک نہیں، اللہ کے رسول کا نفس علی ہو تو شرک، اللہ کا نفس ہو تو نفس کیا کرتا ہے؟ نفس خواہش کرتا ہے اور نفس کے خواہش پر عمل کرتا ہے بدن اور روح۔ اب یہ ہے نفس اللہ، اور وہ ایسا اللہ ہے کہ خواہش کرتا نہیں، اسی لیے تو مثل اعلیٰ کو اپنا نفس بنایا کہ اب جب میں چاہوں گا نبی بھیج تو میرا نفس بھیجے گا، میں کہوں دنیا بنے تو میرا نفس بنائے گا، میں کہوں انسان بنے تو میرا نفس خلق کرے گا، روزی دینی ہوگی تو میرا نفس دے گا، عبادت کرنی ہوگی اور بنوانی ہوگی تو میرا نفس کرے گا، مجھے کسی مکان کو کعبہ کہنا ہوگا تو میرا نفس بنائے گا۔ اچھا کمال یہ ہے جو ملا بدبخت کہتا ہے کہ علی پیدا ہوئے، نزول کہے گا پیدا ہوئے، پیدا، مجھے بتائیے وہ عیسیٰ کے بارے میں خود کہتے ہیں قرآن سے پڑھ پڑھ کے کہ عیسیٰ کلمت اللہ ہے، کلمت اللہ۔ کیا کیا تھا آپ سورہ مریم اور دوسری سورہ قرآن میں دیکھیے کیا کہا کہ ایک جبریل بشر کی شکل میں محراب مریم میں حاضر ہوا، مریم پیچھے ہٹی اور پہچان نہ پائی کہ یہ جبریل ہے یا کوئی بشر ہے۔ جب مریم جیسی بطول یہ نہ پہچان پائیں لباس بشریت میں نور کو، تو ملا تو کیسے پہچانے گا؟ تو کیسے پہچانے گا کہ بشریت میں نور کیا ہوتا ہے؟ یہاں مریم جیسی ہستی جو بطول ہے وہ نہ پہچان پائی۔ اب قرآن نے کیا کہا کہ وہ جو بشر کا ہم نے بنا کر بھیجا اس نے صرف ایک پھونک ماری اور کہا اللہ نے آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی ہے۔ جب علی سے یہ بات پوچھی گئی مولا یہ بتائیے کیا فرشتہ بطول کے بدن میں ایک نبی کو بنا سکتا ہے صرف ایک پھونک سے؟ تو علی کھڑے ہو گئے، علی نے فرمایا ہرگز نہیں، بطول کا مقام بہت بلند ہے، لیکن کیا جبریل نبی کو خلق کر سکتا ہے؟ علی نے کہا ہرگز نہیں۔ پھر کہا قرآن کہہ رہا ہے، کہا ہاں
جبریل نے پھونک ماری، میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی پھونک کو مس کیا، میں مس کرتا رہا، عیسیٰ بچہ علی نے مس کیا، اس کے نفقتی، اس کے پھونک کو مس کیا اور عیسیٰ بنے۔ صادق آل محمد کی بارگاہ میں مفصل نے کہا مولا معرفت عطا فرمائیے کہ جب امیر کے نور نے ظہور کرنا تھا تو کیا کیفیت تھی سرکار ابو طالب کی اور کیا کیفیت تھی سیدہ کی؟ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، کہا دونوں اکٹھے صحن میں آئے زیر آسمان، دونوں نے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں ایک دوسرے سے مس کی اور جو ہی مس کرنا تھا آسمان سے ہاتف نے آواز دی، شہزادی سفر ساکے عرش شروع کیجئے تاکہ نور آپ کو عطا ہو۔